جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو چمچم بلاگز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت طبیعت سب کی ٹھیک ہوگی، ہم بھی ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے۔ سب سے زیادہ شکایتیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں، مطلب میرے آس پاس رہنے والے ہیں، وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو بلاگ نہیں آ رہا۔ میں بھیل ہوں، جو بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ بھیلے ہیں، ان کے تو ادھر سے روزی روٹی آنی ہے، میں نے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھائی کروں گا، اوپر سے 8 کلاس میں ہو گیا ہوں، اسٹڈی کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ٹائم میں تو اوپر سے گرمی بہت زیادہ ہے۔ میں روزانہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اسکول سے آؤں اور ایک بلاگ آپ کے لیے بنا دوں، لیکن لائٹ میری بات نہیں مانتی اور چھٹی پہ چلی جاتی ہے۔ آج بھی میں آیا، آج میرا پکا ارادہ تھا، لائٹ چلے گی، اب 4 بج رہے ہیں، 4:30 ہو رہے ہیں اور 5 بجے میں نے ٹیوشن جانا ہے، اور میں نے کہا چلے جو آدھا گھنٹہ ہے میں بلاگ اپنا بنا لیتا ہوں اور بعد میں ہم ٹیوشن چلے جائیں گے۔ تو جی ہمارا بلاگ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ دشمن یعنی انڈیا شروع سے یہ بات کر رہا تھا، ہم جنگ کریں گے۔ مطلب ان کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ ہماری کیا کہتے ہیں یار اس کو، پانی، وہ ہمارا صرف پانی بند کر دے، لیکن ہم نے ان کے یہ کپاس وغیرہ، گندم، یہ سب کچھ جو پاکستان کی طرف سے وہاں جاتا تھا وہ سب کچھ بند کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو مہنگائی کا جھٹکا لگا۔ اوپر سے پاکستان کے اوپر سے ان کے ایئر کرافٹ پاکستان کے اوپر سے اڑ کے ترکی جاتے تھے، اب پاکستان میں بین کر دیے، وہ سائڈ سے ہو کے جاتے ہیں، یہ بھی ایک مہنگائی ہے، بہت زیادہ لگے گا۔ پاکستان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پاکستان کا وہاں سے جاتا تھا صرف ملیشیا میں، تو وہ تھوڑا سا بڑا چکر لگ جاتا، تھوڑا سا، صرف پاکستان ہر طرف سے محفوظ ہے۔ اور انڈیا نے رات کی تاریکی میں پاکستان کے 6 مقامات پر بزدلانہ حملہ کیا، جن میں مظفر آباد، مرید کے، سیالکوٹ، یہ 3 نام مجھے یاد ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ثبوت ہے، چلے ٹھیک ہے، میں یہ بات نہیں کروں گا۔ پہلے اگلے دن صبح کے وقت فجر کی نماز ادا کر کے ہمارے افواج، ہماری ایئر فورس، ہماری زندہ باد پائندہ باد ایئر فورس اپنے مشن کو روانہ ہوئے، اور رافیل طیارہ جو 2019 میں جب ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا تھا، کیا نام تھا یہ اس کا، چلے نام کو چھوڑیں، جب ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا تھا، ابھینندن نام تھا اس کا، ہاں ابھینندن، جب پائلٹ پکڑا تھا تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس رافیل طیارہ ہوتا تو ہم ضرور پاکستان کو دھول چٹاتے، لیکن اب 3 رافیل طیارے JF-17 تھنڈر اور F-16، ان دونوں جہازوں نے اڑان بھری اور دشمن کے 5 جہاز گرا کرائے، جن میں JF-17 رافیل طیارے 3 اور 2 اور ہیں، ان کے نام نہیں پتا۔ پھر اب ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں جو ہم پہلے کہہ رہے ہیں، اب لوگ ثبوت مانگتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دے کہ پاکستان نے ان کے جہاز گرائے ہیں، یہ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، چلیں ثبوت ہمارے پاس نہ ہو۔ بلال مسجد مرید کے جو میزائل آ کے گرا، وہاں کیمرہ لگا تھا، وہ ریکارڈ ہو گیا، اب کچھ کہیں گے وہ تو جب میزائل آئی تھی کیمرہ بھی اڑ گئے، کیمرے اڑے تھے نا، ڈیٹا کو ریکور کر کے ہم نے فوٹیج نکال لی اس کی۔ بھائی بہت جدید دور آ گیا، آپ بھی آگے کو مطلب ماڈرن سائٹ پر آ گئے، اور اب جب ہم نے اڑان بھری تھی تو ہم یہ تو نہیں تھا نا کہ جب ان کا طیارہ ہمارے JF-17 تھنڈر پر کا نشانہ بنا تو ہم نے ان کو پہلے یہ تو نہیں نہ کہا وہاں لے کے جاؤ جہاں کیمرہ ہے، تاکہ ہم آپ کو
اپنی دنیا کو دکھا سکے کہ ہم نے انڈیا کے سوری رافیل طیارہ تباہ کیا. چلیں جی, رافیل طیارہ تباہ ہوا. فرانس نے منع کر دیا انڈیا کو کہ آپ نے بالکل بھی رافیل طیارہ استعمال نہیں کرنا, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے شیئرز ڈاؤن ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد چائنا بھی ہمارے ساتھ کھڑی تھی, ترکی نے بھی ہماری مدد کی, سعودی عرب نے بھی ہماری مدد کی. چائنا میں ایک جیٹ ہے جس کا نام ہے J-35. اب پاکستانی پائلٹس وہاں پہنچے ہوئے ہیں. 2 سال کے اندر وہ جیٹ انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگا, اور وہ جیٹ بہت ہی خطرناک جیٹ ہے. اور جو ڈرونز انڈیا نے ہمارے اوپر پھینکے, مطلب پاکستان کے لیے جو انفارمیشن اکٹھی کرنا چاہتے تھے, ہمارا HQ9 سسٹم ہیک کرنا چاہتے تھے, وہ ان سے بالکل بھی نہیں ہو. 30-32 ڈرون میرے خیال میں گرے ہیں. ایک ہمارے نزدیک بھی گرا تھا, لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ پریکٹس کی ہے. اب جنگ کے دنوں میں تو پریکٹس نہیں نہ ہوتی, تو وہ میرے خیال میں تو ڈرون ہی گرا ہوگا, کیونکہ میں نے خود جا کے وہاں تفتیش بالکل بھی نہیں کی. ٹائم نہیں نہ ہے, اب لوگ کے لیے میں بڑا مشکل ٹائم نکال رہا ہوں, اس کے لیے میں ٹائم کیسے نکالوں, کرنے والی یار باتیں کیا. اچھا, تو اسرائیلی ڈرون تھے جو کہ کہتے تھے کہ یہ آسمان کے بھاپ ہیں اور یہ کبھی نیچے نہیں گر سکتے. پاکستان کا HQ9 سسٹم نے نہ صرف ان کو نیچے گرایا, بلکہ اسرائیل کو بتا دیا, انڈیا کو بھی بتا دیا, اور سب سے بڑی بات امریکہ کو بھی بتا دیا کہ پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان پائندہ باد ہے اور رہے گا. پھر بھی انہوں نے پھر حملہ کیا. اگلے دن انہوں نے لاہور پہ حملہ کیا, لاہور کی سڑکوں پہ حملہ کیا, بہاولپور حملہ کیا, لیکن پاکستان نے جوابی کارروائی بالکل بھی نہیں کی, کیونکہ پاکستان قرآن مجید کی آیت کے مطابق جا رہے تھے کہ ہم کسی بھی شہری کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم امن کے ساتھ کام لیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی فتح پائیں گے. اور اللہ کے حکم سے پاکستان نے فتح پائی. اور یہ کیسے پائی میں ابھی آپ کو بتا دوں. تو ہمارے 50 ڈرون ابھی بھی انڈیا میں جو شہر ہے دلی اس کے اوپر ہے. ان کا SU-400 سسٹم ان کو تباہ نہیں کر پایا. پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان زندہ باد ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اگلے دن لاہور پہ حملہ ہوا, بہاولپور پہ حملہ ہوا, کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن جب انہوں نے حد کر دی, ایک اور حملہ کیا, تو پاکستان پھر چپ نہیں بیٹھا. JF-17 تھنڈر کامران مسیح اس میں بیٹھ کر اڑان بھرتے ہیں اور دشمن کے ملک میں جا کر ان کی 10 بیسوں پر حملہ کر کے آتے ہیں. اور ان میں سے ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے انڈیا کی 70% بجلی جاتی تھی. مطلب ابھی انڈیا پورا اندھیرے میں ہی ہے. الحمدللہ پاکستان کا نام روشن ہے. سلام ہے کامران مسیح کو جو دشمن کے ملک سے ہو آیا اور صحیح سلامت واپس آیا. ان کی ایک لیڈی پائلٹ آفیسر ہمارے ملک آئی ہے, اور وہ گرمی سے اتنی پریشان ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اسٹنگ پلاؤ, میں نے چائے نہیں پی, اسٹنگ پلاؤ. کیسا دور آ گیا. یہ ٹریننگ دی آپ نے اپنے افواج کو, یہ ٹریننگ دی آپ نے مودی سرکار, گڈ, شاباش, میں سلیوٹ کرتا ہوں آپ کے ٹریننگ کو, گڈ. ایسے ہی اور ٹریننگ دے تاکہ ہم اپنی کیا کہتے ہیں یار کوشش جاری رکھیں آپ کو بتانے کی. 1965 میں بھی 1 منٹ میں 5 جہاز گرائے تھے, ورلڈ ریکارڈ بنایا. 2025 میں دشمن کے ملک میں چلے گئے SU-400 سے ان کا سسٹم ہمیں ہیک نہیں کر پایا, نہ ہی ہمیں نیچے گرا پایا. تو امید ہے انڈیا آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ پاکستان کتنا خطرناک ہے. ادھر سے میں ٹیوشن کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں نے کیب نہیں پہنی کیونکہ گرمی ویسے بات ہوئی, سوری بات ہوئی ہو رہی تھی میں کس طرح سے
ادھر سے امید ہے آپ کو آج کی میری یہ خود ہی بنائی ہوئی تقریر پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں آپ کو ایک نئے بلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.